طلبہ عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں صباحت میں ہم نے آپ کو سبق عورتوں کا درجہ جو نظم ہے اس کی تشریح کرائی۔ آج ہم اس چیپٹر کے الفاظ معنی، واحد جمع اور کچھ الفاظ کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے، صحیح الفاظ کو کیسے پڑھیں گے، اس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو سب سے خاص اور ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان الفاظ کو ادائیگی کہ کس طریقے سے ہم ان الفاظ کی ادائیگی ہمیں کرنا چاہیے، اس لفظ کو کیسے پڑھتے ہیں۔ اگر اس لفظ کو آپ صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کا پروننسیشن کلیئر نہیں ہے، تو پھر اس لفظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی اور پھر ہم جگ ہنسائی جسے کہتے ہیں اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا لفظ آپ نے سنا ہوگا شادی۔ یہ لفظ آپ عام طور پر سنتے رہتے ہیں۔ شادی کے معنی آتے ہیں اردو میں خوشی۔ غربت، غربت کے معنی ہیں وطن یا گھر سے دوری۔ اب یہ وہ غریب جس کے بارے میں بتایا، غربت کے معنی غریب کے بھی آتے ہیں، لیکن یہاں پر اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ حلاوت، حلاوت کے معنی ہیں مٹھاس۔ اور عفت، عفت کے معنی ہیں پاکیزگی یا پرہیزگاری، پاکیزگی یا پرہیزگاری۔ طینت، طینت کے معنی ہیں طینت، تنیت نہیں پڑھیں گے اس کو، طینت یا طینت معنی خصلت۔ مہر و وفا، مہر و وفا کے معنی ہیں محبت اور وفاداری۔ مہر و وفا کے معنی کیا ہیں؟ محبت اور وفاداری۔ گھٹی میں ہونا، گھٹی میں ہونے کا مطلب ہے فطرت میں شامل ہونا۔ عبارت کے معنی آتے ہیں تعبیر، مثال، اور عبارت تحریر کو بھی کہتے ہیں، یعنی جو لکھاوٹ ہے، جو اس کو پورا، اس کو بھی عبارت کہا جا سکتا ہے۔ مونس، مونس کے معنی ہیں محبت کرنے والا۔ مونس آپ نے نام بھی سنا ہوگا، ویسی عفت بھی نام سنا ہوگا آپ نے، عفت نام، مونس نام۔ غم خوار، غم بانٹنے والا یعنی ہمدرد۔ فرزند فارسی لفظ ہے، اس کے معنی ہیں بیٹا۔ نادار کے معنی ہیں مفلس، نادار یعنی مفلس۔ عسرت کے معنی ہیں تنگ دستی یا غربت، عسرت کے معنی ہیں تنگ دستی یا غربت۔ عشرت کے معنی ہیں آرام یا خوشحالی، آرام یا خوشحالی۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ سبھی طلباء سے کہ یہ جو الفاظ معنی ہیں بہت ہی اہم ہیں، ان الفاظ معنی کو آپ یاد ضرور کریں گے اور اپنے اردو ٹیچر کو آپ سنائیں گے، اور میرے سیکشن کے جو بچے ہیں، کلاس جب ہوگی ان الفاظ معنی کو میں آپ لوگوں سے سنوں گا۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں، کچھ سوالات انہوں نے بنائے ہیں۔ مثال کے طور پر اوپر لکھا ہے کہ ہمارے گھر میں اور سماج میں عورت کا وجود ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ حالی نے اس نظم میں عورت کی بہت سی خوبیاں بیان کی ہیں، لیکن عورتوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات بھی دنیا میں بہت عام ہیں۔ اس کا سبب ہے اس کا سبب کیا ہے اور عورتوں کی حالت کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہ کچھ سوال ہیں، ان کے جواب آپ کو تلاشنا چاہیے۔ اب کچھ الفاظ ہیں جن الفاظ کو آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ الفاظ پڑھنے میں تھوڑا ٹف ہے، مشکل ہیں، ان کو آپ پڑھتے ہیں۔ حلاوت یعنی مٹھاس، عفت یعنی پاک دامنی، طینت یعنی خصلت، گھٹی یعنی گھٹی کے معنی کیا پڑھے تھے آپ نے بتائیے؟ گھٹی میں ہونا یعنی فطرت میں ہونا۔ غم خوار کے معنی ہے غم بانٹنے والا۔ عسرت کے معنی ہے تنگ دستی یا غریبی، اور عشرت کے معنی ہے آرام یا خوشحالی۔ یہ کوشچن آنسر دیے ہوئے ہیں، ان کوشچن آنسر کو آپ کے کلاس اردو ٹیچر ہیں جو، یعنی میں آپ کو انشاءاللہ PDF فائل سینڈ کر دوں گا۔ اب وہ کچھ 3 الفاظ لفظ دیے ہوئے ہیں جن کے واحد آپ کو بنانا ہے، جمع ہیں، ان کے واحد بنانا ہے۔ شہزادیاں، اس کا واحد ہوگا شہزادی۔ آبادیاں، اس کا واحد ہوگا آبادی۔ اور شادیاں، شادیاں کا واحد ہوگا شادی۔ اب کچھ پریکٹیکل ورک ہیں جو آپ کو کرنا ہے، ہر ایک کی کاپی بھی جب چیک ہوگی اس وقت یہ ورک آپ کی کاپی میں ہونا چاہیے۔ نمبر 1،
اس نظم کی روشنی میں عورت کے مرتبے پر 5 جملے آپ کو لکھنا ہے۔ ہر ایک اسٹوڈنٹ سن لیں کہ آپ کو عورتوں کے مرتبے پر، عورتوں کی عزت پر 5 جملے آپ کو لکھنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عورت کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، ماں کی شکل میں ہوتی ہے، بہن کی شکل میں ہوتی ہے نا، اور بیٹی کی شکل میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد کون سی، بیوی کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو 4 شکلیں ہوتی ہیں، ان 4 شکلوں سے آپ کچھ حد تک واقف ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کو لکھنا ضرور ہے 5 جملے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اب ہم اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔